بالکل پانچوں وقت اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، آ جانا بچے، ساتھ پڑھیں گے۔ مجھے بھی خوشی ہوگی۔ وہ بے شک اچھے تھے، ہوشیار بھی اور دوسروں کا بھلا سوچنے والے۔ پانچوں وقت پڑھتے ہیں؟ پھر آفس مطلب جاب کیسے کرتے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے ان سے پوچھا۔ گھر اچھا خاصا تھا، ان 5 وقتوں میں کام میں کوئی مشکل درپیش نہیں آتی تھی انہیں۔ وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھین جائے، وہ عزت کیا عزت ہے، وہ دولت کیا دولت ہے، وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹا دے۔ سمجھے؟ دنیا فانی ہے، یہ دولت بھی یہیں رہنی ہے، شہرت بھی یہیں رہنی ہے۔ بس اعمال لے کر جانے ہیں جو آگے فیصلہ کریں گے ہم اس دنیاوی امتحان میں فیل ہوئے یا پاس۔ میں دونوں کام سر انجام دیتا ہوں، اب تو عادت ہے۔ پورے دن میں کیا بس 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نکال نہیں سکتا؟ کتنا وقت لگتا ہے ایک نماز میں؟ جو میں اذان سن کر اس کی محبت میں بھاگا نہ ہوں۔ وہ اتنے پرسکون تھے کہ مجھے انہیں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ ہر سوال کا جواب ان کے پاس موجود تھا۔ آپ کے دن کا روز 1 گھنٹہ مل سکتا ہے مجھے؟ ضرور، وہ مسکرا اٹھے۔ کھانے کے بعد میں ان سے اجازت لے کر نکلا۔ وہ میرے ساتھ مجھے باہر تک چھوڑنے آئے۔ میں چلتے چلتے وہیں آ کھڑا ہوا جہاں کچھ دیر پہلے اندر جانے سے ڈر رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود میرے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ نہ جانے کون سا ڈر تھا، دل میں خوف تھا، نہ چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ اندر آ کر میں وہیں بیٹھ گیا جہاں کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے تو کچھ سورتیں پڑھ رہے تھے۔ میں آج یہاں سکون کی تلاش میں آیا تھا۔ میں نے سنا تھا سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ میں نے نفلی نماز ادا کی جب تک تھا کہ نہیں پڑھتا گیا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو بس معافی مانگنے کے لیے اٹھے۔ میں نہیں جانتا دل میں کس کس گناہ کا اعتراف کیا، بس مجھے لگا وہ سن رہا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے۔ میں جب اٹھا تو وہ دھندلا عکس مٹ چکا تھا، آنکھیں صاف تھیں۔ رویا تو اس کے آگے رویا جسے بندے کے آنسو دیکھتے، نہ ان کے آگے رویا جو آنسو دیکھ کر بھی انجان رہتے۔ میں اس دن جب لوٹا تو مہوش کو حیران کر گیا، اور جب اسے بتایا کہ آج نماز پڑھی تو وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد صرف میں نہیں، وہ بھی بدلی تھی، بار بار مجھ سے حجاب کا پوچھتی۔ میں نے اس کے کہنے پر پہلی بار تنگ آ کر حجاب کو کال کی، ورنہ میں اس سے بے نیازی برتے ہوئے تھا۔ حجاب کچھ دن پہلے ہی بچوں کو لے کر اپنی امی کے یہاں گئی تھی۔ میں نے کال کر کے اس سے آنے کا پوچھا، اس نے کہا کل تک آ جائے گی۔ میں نے بھی بغیر کچھ اور پوچھے فون رکھ دیا۔ اب میں وہ نہیں تھا جو حجاب کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ جب اس رات مسجد سے نکلا تب سکون ہی سکون تھا میری روح میں۔ مجھے لگ رہا تھا آج میں ہر گناہ سے پاک ہو گیا ہوں۔ وہ دن تھا جب میں نے اسے پکارا تھا، اور آج کا دن ہے کہ وہ میری کامیابی کا راز ہے، میری دولت شہرت کا وہی راز ہے۔ ذرا برابر دانہ بھی بس اس سے مانگا، رویا تو بس اس کے آگے رویا۔ میں نے انسانوں سے امید لگانا چھوڑ دی، سب کو بھلا بیٹھا، بس اس کے قریب تر ہوتا گیا۔ میری عبادتیں طویل ہوتی گئیں، اٹھتے بیٹھتے استغفار میری زبان پر رہتا، دن رات گناہوں کی توبہ کرتا۔ مجھے یہ رنگین دنیا لے ڈوبی تھی گہرے سمندر میں، لیکن اس نے مجھے ایسے اچھالا کہ آج تک میں ایک پل کو نہ لڑکھڑایا تھا۔ آج اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، میری چال میں ذرا برابر لڑکھڑاہٹ نہیں، کیونکہ میں گر کے سنبھلا ہوں۔ مہوش کی شادی میں نے خود اپنی مرضی سے عاصم سے کروائی۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن ہوس پرست اور عزت بیچنے والا نہیں تھا۔ وہ شخص وہ تھا جو ماں بہن بیوی کو محبت سے پہلے عزت دینا جانتا تھا، اور یہ وقت نے بتایا میرا فیصلہ صحیح تھا۔ میں نے حجاب پر طنز طانے کرنا چھوڑ دیے۔ میرا زیادہ تر وقت حاجی صاحب کے ساتھ گزرتا۔ لوگ انہیں حاجی صاحب کہہ کر بلاتے ہیں، سنا ہے پچھلے سال حج کر کے آئے ہیں۔ میں بھی سب کی دیکھا دیکھی انہیں حاجی صاحب کہتا ہوں۔ ان کی باتیں، ان کے واقعات مجھے دن بدن دین سے قریب تر کر رہے تھے۔ میری راتیں کلب میں موج کی بجائے مسجد میں عبادت کرتے گزری۔ اکثر میرا اداس چہرہ حاجی صاحب پڑھ کے اس کی وجہ پوچھتے۔ اب انہیں کیا بتاتا، ایک انا پرست لڑکی نے انا کی آڑ میں ہماری زندگی کے 6 سال گزار دیے۔ میں ہر بار لوٹا ہوں اس کی طرف، ہر بار اس کے آگے جھکا ہوں، لیکن اب نہیں، اتنا حوصلہ نہیں کہ ہر بار خود کو توڑوا کر سمیٹ لوں۔ اس کے ساتھ میں بھی اذیت میں رہا ہوں، تنہائی جھیلی ہے، لیکن انتظار بھی کیا ہے، اور وہ ہے کہ خاموشی کی چادر اوڑھے نہ جانے کن معجزوں کا انتظار کر رہی ہے۔ خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں نا، دکھ، ضد، غصہ، انا۔ اس کی خاموش نگاہیں اکثر مجھے کچھ کہتے کہتے پلٹ جاتی ہیں۔ آج بھی وہ ویسی ہی ہے، میں کو پوجنے والی۔ میں بھی اس کے سامنے اس کو نظر انداز کرتا، بس اپنے بچوں کا ہو کر رہ گیا، ان کے بے حد قریب۔ اور وہ دن میرے لیے حسین ترین دن تھا جب احتشام نے دیدا کہا۔ میں نے انہیں خود کا اس قدر عادی بنا ڈالا کہ اپنی نانی کے گھر جانے سے پہلے اطلاع کرنا نہیں بھولتے تھے کہ ہمیں لینے آنا۔
اکثر رات کو ان کے پسندیدہ کارٹونز پروگرام ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتا۔ میرے اندر کمرے میں جانے کی ہمت نہیں تھی، وہاں جا کر وہی خاموشی ہم دونوں کے بیچ حائل ہوتی۔ بس اسی خاموشی سے بچنے کے لیے میں زیادہ تر نیچے ہی رہتا۔ ایک دفعہ کوئی انڈین ڈرامہ چل رہا تھا جہاں کچھ لڑکے ایک لڑکی کو اغوا کر کے اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر کسی کچرے دان میں لاوارث چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ہم چاروں وہیں لاؤنج میں تھے۔ حجاب کپڑے پریس کر رہی تھی، احتشام اپنا بیگ پیک کر رہا تھا، ساتھ ٹی وی پر چلتا شو توجہ سے دیکھ رہا تھا، جبکہ پرنیا یک ٹک سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ بچی ہو کر بھی وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ڈیڈ، واٹ ہیپن ٹو دیٹ گرل؟ اس کی معصوم نمی میں ڈوبی آواز نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں خاموش رہا، میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ مجھے خاموش دیکھ کر رونے لگی۔ حجاب احتشام اپنا کام چھوڑ کر پرنیا کے پاس آ گیا۔ میری جان، کیا ہوا ہے؟ حجاب اپنا کام چھوڑ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا پری؟ احتشام حیران پریشان کبھی مجھے دیکھتا تو کبھی پرنیا کو۔ ماما، بیڈ انکل۔ پرنیا نے LED کی طرف اشارہ کیا۔ حجاب نے LED کو دیکھ کر ناسمجھی سے مجھے دیکھا کیونکہ وہاں بریک چل رہا تھا، جبکہ احتشام خاموشی سے اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ یہ حجاب کی باتوں کا ہی اثر تھا۔ اکثر وہ بچوں کو ایسی غلیظ نظروں سے بچنے اور ساتھ ان کی غلط حرکتیں بتا کر آگاہ کرتی تھی۔ اگر ایسا ہو تو اپنے بڑوں کو ضرور بتاؤ۔ ایک گینگ نے لڑکی کا ریپ کیا۔ میں نے اپنی خاموشی توڑی۔ حجاب نے پرنیا کو بے تابی سے گلے لگایا اور پرنیا کو اس طرح خود میں پھینس لیا جیسے ابھی کوئی اس سے پرنیا کو چھین کر لے جائے گا۔ ماں اس حال میں بچے کو بہتر سمجھا سکتی ہے۔ حجاب نے اکثر مجھے کہا بھی کہ کیبل کٹوا دوں۔ یہ دونوں سارا دن کبھی ریالٹی شوز دیکھتے ہیں تو کبھی کارٹونز اور انڈین ڈرامے، جس سے حجاب کو سخت چڑ تھی۔ اس واقعے کے بعد حجاب نے پرنیا اور احتشام کو کافی الرٹ کیا اور یہی وجہ تھی کہ پرنیا نے ڈرائیور کی حرکت سے مجھے آگاہ کیا۔ لیکن یہاں مجھے غصہ حجاب پر آیا، جو اکثر کبھی رونے کا مشغلہ فرما رہی ہوتی تو کبھی تنگ آ کر کہہ دیتی میں ہی مر جاؤں۔ چڑچڑا پن اس کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا۔ اس دن حجاب کی بے نیازی پر میرا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ بے وقوف لڑکی سب سے پہلے سے یہ جانتی تھی، پھر بھی انجان رہی۔ مجھے ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ ڈرائیور اس تک غلیظ نظروں سے گھورتا ہے۔ ہوش اسے تب آیا جب بات بیٹی پر آئی۔ اس وقت شدید غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی ڈرائیور کی نظریں اس کو دیکھنا۔ ایک دفعہ بھی حجاب نے پرنیا کا نام نہیں لیا۔ وہ خود بھی ہر وقت جلتی رہی، ساتھ مجھے بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ اس تھپڑ نے حجاب کی خاموشی توڑ دی۔ رات کو جب میں حاجی صاحب سے ملنے مسجد جا رہا تھا تب حجاب کا فکرہ میرے تھپڑ نے حجاب کی خاموشی توڑ دی۔ رات کو جب میں حاجی صاحب سے ملنے مسجد جا رہا تھا تب حجاب کا فکرہ میرے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ وہ پوچھ رہی تھی آج کہاں جا رہے ہو؟ منہ مارنے۔ میں نے بھی اس کی زبان میں اسے جواب دیا۔ اس رات پھر حاجی صاحب میرے چہرے سے اداسی بھانپ گئے اور میں نے تنگ آ کر انہیں سب بتا دیا۔ اس دن تو انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن اگلے دن جہاں حجاب کی کال نے مجھے حیران کیا، وہیں حجاب کی ڈرائیونگ سیکھنے کی بے تابی دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سخت برف پگھل رہی ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ نہیں گیا۔ اب تھوڑا وہ بھی تو ترسے۔ مجھے ایک عرصے سے لٹکایا ہوا تھا۔ اس دن مجھے علیزے کو گھر بھی دکھانا تھا جو عباس نے اس کی پسند سے خریدا تھا۔ نیکسٹ منتھ ان کی شادی تھی اور آج کل میرا زیادہ تر وقت ان کا ہوتا، لیکن میں نہیں جانتا تھا میری بے نیازی نے حجاب کے دل میں شک کی جڑیں مضبوط کر دیں۔ منتہا نے مجھے بتایا تھا کہ حجاب میرا پوچھ رہی تھی اور حجاب کا وہ ری ایکشن میں آج تک نہیں بھولا جب علیزے کا فون دیکھ کر وہ غصے سے لال پیلی ہوتی مجھ پر طنز کرنے پہنچ گئی۔ اور وہی دن تھا جب حجاب تاثیر دل کے ہاتھوں مجبور ہوئی، لیکن میرے اکسانے پر بھی ایک بار تک نہیں کہا کہ محبت ہے تم سے۔ بس اس دن یہی جانا اسے احساس تھا میرے اقرار کا، اسے پرواہ تھی میری ناراضگی کی۔ وہ لوٹنا چاہتی تھی میرے پاس، لیکن وہی انا اور اسی انا کو توڑنے کے لیے میں حاجی صاحب کے پاس گیا۔ انہیں بتایا مجھے لگتا ہے انا میرے گھر کو تباہ کر دے گی۔ اس انا کی وجہ سے میں اپنی بیوی کھو دوں گا۔ میں سر ہاتھوں میں تھامے بے بسی کی تصویر بنا تھا۔ تم پہل کرو، اس انا کو آگ میں جھونکو۔ وہ سکون سے گویا ہوئے۔ نہ جانے کیوں انہیں سب آسان لگتا، میں ہی کیوں جھکوں؟ وہ کیوں نہیں جھکتی؟ میں لہجہ یک دم تیز ہوا ان کی جانچتی نظریں ان کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بکھیر گئی۔ تو کل کو وہ بھی آئے گی اور یہ آخری دن ہوگا جب تم نے پہل کی دیکھنا، شرمندہ ہو کر آئندہ وہ کرے گی۔ وہ ایسے کہہ رہے تھے جیسے مجھ سے زیادہ حجاب کو جانتے ہوں۔ وہ بھی نہیں کرے گی، اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اس کے تاہے ہیں۔ میں دانت پیستے ہوئے بولا آج آتی نا تم؟ اتنے ٹائم کے بعد مجھے غصہ آیا ہے۔ وہ کتنے پاس تھی میرے لمس تک اسے سکون بخش گیا۔ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، تم کرو پہل، مجھے یقین ہے میری بات غلط ثابت ہوگی۔ مجھے یقین ہے میری بات غلط ثابت نہیں ہوگی۔ نرمی سے وہ گویا ہوئے
آپ اسے نہیں جانتے۔ میں بے بس تھا، شاید اپنی غلطی میں انہیں بھی شریک کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہاتھ پیچھے کیے بیٹھے تھے۔ وہ خاموش رہے۔ میں کچھ دیر بعد ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، ایک گیم کھیلو۔ آزمانا چاہتا ہوں اسے، اور مجھے یقین ہے اس آزمائش میں میری جیت ہوگی، کیونکہ اقرار وہ کبھی نہیں کرے گی۔ دیکھتے ہیں، میرا سالوں کا تجربہ کہتا ہے، یا آپ کا یقین۔ میرے چپ ہونے کے بعد وہ اپنی ازلی انداز میں مسکرا کر گویا ہوئی، ایک بات یاد رکھنا، عورت کوئی بھی ہو، رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ آپ نہیں جانتے، اناپ پرست لڑکی کو دل دیا ہے۔ میں نے احتجاج کیا، کیونکہ میں یہی کرنے والا تھا، بس یہی طریقہ تھا اسے جھکانے کا، اس کے اقرار کا۔ نہیں جانتا، بس یہ جانتا ہوں کہ اناپ مردوں کی ہو یا عورت کی، تباہ ایک خوشگوار گھر ہوتا ہے۔ ان کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ کاش میں ان کی اس مسکراہٹ کا مطلب سمجھتا۔ وہ روکنا چاہتے تھے مجھے، لیکن میری ضد، میرے غصے نے آج انہیں وہی شخص دکھایا، وہی ابراز حیات دکھایا جو باپ تک کی عزت نہیں کرتا۔ کاش اس دن ان کی سن لیتا، تو آج یہ ہار میرا مقدر نہ بنتی۔ میں کھیل کھیلنے چلا تھا، قسمت نے میرے ساتھ ہی ایک دردناک کھیل کھیلا۔ میں ہار کر بھی زندگی کی بازی نہ جیتا۔ جس ہار کی دعائیں کی تھیں آج وہ میرا مقدر بنی، لیکن میں حجاب سے وہ خوشی چھین لی۔ منتہا نے مجھے کہا بھی تھا کہ اسے آفس تک ڈرائیو کرنا نہیں آتا۔ میں نے منتہا کی ایک نہ سنی، اسے کال کر کے بلوایا، وہ فائل اس کی کار میں رکھی۔ منتہا نے مجھے صاف منع کر دیا، وہ حجاب سے جھوٹ نہیں بولے گی۔ وہ حجاب کی نیچر سے واقف بھی تھی اور خوفزدہ بھی، لیکن میرے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ منظر جو حجاب نے دیکھا، علیزہ میرے ساتھ کھڑی عباس سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، لیکن اس وقت حجاب کی آنکھوں نے وہ دیکھا جو میں نے اسے دکھانا چاہا، لیکن اس کے بعد وہ ہوا جو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ میں حجاب کا ریئیکشن منتہا سے سن کر جس قدر خوش تھا، وہیں تاثیر صاحب کی کال نے میری ہستی مٹا دی۔ مجھے لگا تھا میں اسے کھو چکا ہوں، میں وہیں پاگل ہو جاتا اگر علیزہ مجھے وہاں سے نہ لے آتی۔ یہاں مجھے میری جیتی جاگتی حجاب تو ملی، لیکن شاید میں نے اسے پا کر بھی گنوا دیا۔ میرے کھیل نے اس سے وہ طاقت چھین لی جس سے وہ اس خوبصورت دنیا کو اپنی آنکھوں میں بساتی تھی۔ میرے کھیل نے اس کی طاقت چھین لی جس سے وہ اس خوبصورت دنیا کو اپنی آنکھوں میں بساتی تھی۔ میں نے بار بار اپنا چہرہ دھویا، لیکن میرے بہتے آنسو نہ رکے۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، یہ سوچ جان لیوا تھی کہ وہ ہوش میں آ کر کیا کرے گی۔ وہ اس سے لمحہ لمحہ دور ہو جا رہی تھی۔ حجاب چاہ کر بھی ایک قدم نہ بڑھا سکی۔ 8 سالہ عائشہ حجاب سے روٹھی، ایک قدم پیچھے لیتی تو 25 سالہ حجاب اس کے ایک قدم بڑھنے سے ہمت کر کے اپنا پاؤں آگے کرنے کی کوشش کرتی، لیکن چاہ کر بھی اس کے وجود میں جنبش نہ ہوئی۔ عائشہ اسے ہلتے نہ دیکھ کر شکوہ کنار نظروں سے دیکھتے روتے ہوئے بولی، جانتی ہو حجاب، تم نے جس نعمت کی قدر نہیں کی نا، آج اس نے وہ تم سے چھین لی۔ جس کی دی ہوئی نعمت سے تم لوگوں کا دل دکھاتی تھی، آج وہ وجہ ختم ہو گئی۔ اب تم کبھی لوگوں پر فتویٰ جاری نہیں کرو گی۔ تم نہیں جانتی تم سے زیادہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، غصہ آ رہا ہے تم پر۔ کاش تم نے وقت رہتے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کی ہوتی۔ تم نے سب کا دل دکھایا، سب سے زیادہ اس کا جس نے تمہاری جان بچائی۔ تم خود سر مغرور ہو، آج بھی تم ویسی ہو۔ اب تم میرے پاس نہ آنا، کیونکہ تم کبھی نہیں بدل سکتی، کبھی بھی نہیں۔ نہیں، وہ بیڈ شیٹ کو مٹھی میں جگڑتے چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے موجود تھے۔ اس کی سرخ آنکھیں کمرے میں اندھیرا دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ بند یا کھلی آنکھوں میں اب کوئی فرق نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں کو پکارتی، آمنہ نے اسے خود سے لگایا۔ وہ اس کی چیخ سن کر اٹھی تھی۔ حجاب، میری جان کیا ہوا؟ حجاب کو اس طرح خوفزدہ دیکھ کر آمنہ نے اسے گلے لگایا۔ یہ اب تقریباً روز کا معمول تھا، حجاب اسی طرح خوفزدہ ہو جاتی۔ امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے مجھے۔ ایک بار آپ کو دیکھنا ہے امی، ایک بار روشنی لا دو، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ مجھے کچھ نہیں دکھتا، کچھ بھی نہیں، نہ صبح کا پتہ لگتا ہے نہ رات کا۔ مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے، بوجھ لگتی ہے یہ زندگی۔ امی کچھ کرو، میں ایسے نہیں رہ سکتی۔ امی میں مر جاؤں گی یا مجھے مار دو۔ اب تو وہ بھی چھوڑ گیا مجھے، کچھ بھی نہیں میرے پاس، میں کچھ نہیں کر سکتی، مجھے خوف آتا ہے۔ امی کوئی آپے یہ جائے، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب تو چہرے بھی بھول گئی ہوں امی، بس ایک دفعہ دکھا دو مجھے۔ امی کچھ بولو نہ، اس خاموشی سے ڈر لگتا ہے، وحشت ہوتی ہے۔ حجاب کے آنسو اس کے الفاظ آمنہ کا دل چیر رہے تھے، وہ خود بھی رو رہی تھی۔ حجاب کو آج یہاں آئے 3 دن تھا۔ بچے الگ کمرے میں تاثیر صاحب کے ساتھ سوتے۔ حجاب کو
اس حالت کے بعد کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آیا، سب نے منہ موڑ لیا، چاہے وہ ابراز ہو یا اس کے ماں باپ، سب حجاب کو ایسے بھلا بیٹھے تھے جیسے وہ کبھی ان کی زندگی میں آئی ہی نہیں۔ آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ آج وہ ان کے سامنے کھڑا بے بسی کے انتہا پر تھا۔ 2 دن سے لگاتار وہ ہسپتال کے چکر لگا کر اپنی ہستی تک بھلا چکا تھا۔ وہ ان کے پاس آ کر اپنا غم ہلکا کر لیتا، لیکن سکون ابھی بھی کسی طور میسر نہ ہوا۔ جب تک حجاب کے روبرو کھڑا اس سے سزا نہیں پوچھ لیتا، تب تک کسی طور پر یہ دل اس غم سے آزاد نہیں ہوگا۔ انسانی فطرت ہے بچے، انسان کو جس کام سے روکو وہی کرتا ہے۔ وہ آج بھی پرسکون تھے، چہرے پر وہی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ آپ روکتے تو سارا الزام ان پر ڈال کر وہ کسی ننھے بچے کی طرح شکایت کر رہا تھا۔ حاجی صاحب دھیرے سے ہنس دیے۔ 1 ہفتہ تم سے سر کھپایا، احساس دلایا، انات دونوں طرف ہے، مگر وہ انسان ہی کیا جو اپنی غلطی مانے؟ انہوں نے ایک کا اشارہ کر کے تسبیح رکھ کر اپنی داڑھی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر اسے غور سے دیکھتے اپنے لب کھولے جس میں راضی کو اپنا آئینہ دکھاتا عکس شرمندہ کر گیا۔ تمہیں جب پہلی بار دیکھا تھا تم ایک معصوم بچے لگے تھے مجھے، لیکن اس دن تمہیں میں دیکھ کر ڈر گیا۔ انا اور غرور کی جھلک تھی تمہاری آنکھوں میں۔ خود پر اتنا غرور نہ کیا کرو بچے، یہ غرور انسان کو ذلت کی گہرائی میں کھائی میں اچھال دیتا ہے۔ وہ اللہ کے انہی بندوں میں سے تھے جو اس کے بندوں کو گناہ کی راہ میں جلتا دیکھ کر کانپ اٹھتے۔ اب بھی وہ چہرہ بے بسی سے ابراز کو دیکھ رہا تھا۔ مسکراہٹ یکدم ان ہونٹوں سے غائب ہو چکی تھی۔ غرور نہیں تھا حاجی صاحب، بس خود پر اعتبار نہیں تھا۔ ایک دنیا کہتی ہے خاص ہوں میں، لیکن اس کی نظر میں عام سے بھی عام ہوں۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ پسینے سے بھیگا ہوا دل اب تک تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والا وقت، گزرا وقت کیا کھیل کھیل گیا، پتہ ہی نہ چلا، اور وہ بس دیکھتا رہا۔ تو خاص بناتے خود کو، جس چیز کی کمی ہے اسے پورا کرتے، اسے اعتبار دلاتے، تو آج پشیمانی سے یہاں سر جھکائے نہیں بیٹھے ہوتے۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، وہ خود بھی تو سمجھتی، ابراز لاچاری سے گویا ہوا۔ عکس یا ایک جھلک تو دکھاتے کہ بدل چکا ہوں۔ بے نیازی اہمیت نہیں جگاتی، بلکہ اسے وہ دیکھنا تھا جس کی اول سے خواہش کی تھی اس نے۔ تمہاری بیوی باپردہ خاتون ہے، وہ کیوں ایسے شخص کو تصور کرے گی جس نے ہر پل احساس دلایا ہو کہ میں کل بھی ویسا تھا اور آج بھی ویسا ہوں؟ دیکھ لو، تمہاری مذاق میں کہی گئی بات تمہیں مہنگی پڑ گئی۔ ان کی باتیں ابراز کو رہ رہ کر اپنے خسارے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ اس کی آواز یکدم بھر آئی، دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی۔ اعتبار دلاؤ۔ اسلام صرف مرد کے حقوق نہیں بتاتا بلکہ فرائض بھی بتاتا ہے۔ شوہر کے حقوق تو اس پر واضح کیے ہیں، اب ذرا فرائض کی جھلک بھی دکھاؤ۔ ایسی آزمائش پر چھپو نہیں، سامنا کرو، یقین دلاؤ، احساس دلاؤ اپنے ہونے کا۔ انہوں نے ابراز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا۔ ہمت نہیں، وہ کسی بے بس پرندے کی طرح لگ رہا تھا۔ فرق بس اتنا تھا کہ پرندے کو آزادی چاہیے دنیا دیکھنے کے لیے، جبکہ ابراز کو قید چاہیے اس دنیا سے بچنے کے لیے۔ آخر چھپنا بھی کسی مسئلے کا حل ہے؟ جنگل میں صبح جب ہرن جاگتا ہے تو سوچتا ہے اگر آج جی جان سے نہیں بھاگا تو مارا جاؤں گا۔ اسی صبح ایک شیر جاگتا ہے اور سوچتا ہے آج اگر جی جان سے نہیں بھاگا تو بھوکا رہ جاؤں گا۔ اب شیر ہو یا ہرن، آپ کو بھاگنا تو پڑے گا۔ اسی طرح جب غلطی کی ہے تو سامنا تو کرنا ہوگا، اعتراف کرنے میں گناہ نہیں۔ جب اس سے کیا ہے تو اس کے بندے سے بھی کرو۔ ابراز نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کے پاس ابراز کے ہر سوال کا جواب ہوتا، لیکن آج ان کی یہ بات ابراز کو کسی تیر کی طرح چبھی تھی۔ وہ سامنا کرنے سے ہی تو ڈرتا تھا۔ کاش یہ نہ ہوتا جیسا میں نے سوچا، ویسے کیوں نہ ہوا؟ میں غلط تھا، میں مانتا ہوں، لیکن میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے کسی کا نقصان ہو۔ پھر حجاب کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ ایک چڑیا نے خدا سے شکایت کی، اللہ بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا تو نے طوفان بھیج دیا، میرا گھونسلہ خراب ہو گیا۔ تبھی آواز آئی، تیری آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ چلا آیا تھا تجھے کھانے۔ طوفان اس لیے بھیجا تاکہ وہ جاگ جائے اور اڑ جائے۔ تم نہیں جانتے بچے، کبھی کبھی سزا بھی بڑا سبق بنتی ہے، اور یقیناً وہ نوازتا ہے تو چھین بھی سکتا ہے، اور چھین کر بہترین سے نوازتا ہے۔ اب اٹھو، خود سے نہ بھاگو، مزید 1 منٹ کی دیری اسے تم سے مزید بدگمان کر دے گی۔ یاد رکھنا، جب فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ آج بھی وہ ان کی باتوں سے قائل ہوا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کے لیے امید کی کرن بن کر آئے تھے۔ گلے میں اٹکا آنسوؤں کا پھندا روکتے ہوئے وہ جو نڈھال ہو رہا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ حاجی صاحب کے ہونٹوں کو پرسکون مسکراہٹ آن گھیری۔ حجاب نماز پڑھ کے اٹھی ہوئی سائڈ پر ہو کر وہ جھکی تھی اور جانماز کا کونا ڈھونڈ رہی تھی تاکہ طے کر سکے۔ تبھی اسے اپنے ہاتھوں کے قریب ایک لمس محسوس ہوا، جیسے وہ اس کی مشکل آسان کرنے آیا ہو۔
حجاب ڈر کے پیچھے ہٹی۔ آج کل یہی ہو رہا تھا، ہلکی آواز سن کر بھی وہ خوف زدہ ہو جاتی۔ حالانکہ گھر میں گھر والوں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈر تھا کہ کسی طور اسے پرسکون ہونے نہیں دیتا تھا۔ حجاب، اجنبی آواز سن کر وہ مزید خوف زدہ ہو گئی۔ کون؟ وہ قدم بڑھاتے ڈر کے مارے پیچھے ہو رہی تھی۔ حجاب، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ میں عائشہ ہوں، تمہاری دوست۔ عائشہ نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ عائشہ؟ حجاب کے لب لرز اٹھے۔ وہ بمشکل عائشہ کا نام لے پائی۔ اس سے پہلے عائشہ کچھ کہتی، حجاب نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا اور قریب آ کر اس کے گلے سے لگائے وہ سسک اٹھی۔ عائشہ جو خود کو مضبوط بنا کر یہاں تک آئی تھی بری طرح رو دی۔ کیا کیا دکھ نہ تھا، رانیہ کا دکھ، بچھڑنے کا دکھ، حجاب کا وہ اجنبیت بھرا لہجہ، اپنی دوست کو پانے کی وہ خوشی اور حجاب کی محرومی۔ دونوں نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہتی کہ ثنا کے دستک دینے پر دونوں آنسو پوچھ سی الگ ہوئیں۔ ہائے، یہاں تو ندی بہہ رہی ہے اور مجھ معصوم کو دیکھے کب سے پکوڑے تل رہی ہوں۔ اس آس میں کہ تعریف ہوگی، لیکن آج سواپی نے بھی آواز دے کر نہیں کہا کہ خوشبو سے پیٹ نہیں بھرنا، سامنے لا کر رکھو۔ ثنا نے لوازمات سے بھری ٹرے چائے کے ساتھ بیڈ کارنر پر رکھی۔ تمہاری بہن ہے نا، دیکھو 2 دن کی محنت کے بعد ہمت کر کے آئی تھی، ساری محنت میری ضائع کر دی۔ عائشہ نے مضبوطی سے حجاب کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ تک لا کر بٹھایا۔ ثنا جو کچھ کہنے ہی والی آمنہ کی آواز سن کر جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ حجاب، عائشہ نے کچھ کہنا چاہا کہ حجاب نے روک لیا۔ تمہیں کیسے پتہ سب، اور اب بھی میرے ایکسیڈنٹ کا؟ مجھے ایسے لگتا ہے تم ہر وقت مجھے دیکھتی ہو۔ حجاب کے لہجے کی بے چینی محسوس کر کے عائشہ ہنسی۔ نہیں، بس تم سے جڑے ہر بندے پر غور کیا ہے۔ اب تو شادی ہو گئی میری، لیکن تقریباً 5 سال پہلے ابراز بھائی جنہیں فرسٹ ٹائم یونی میں دیکھا تھا، انہیں اپنے بابا کے ساتھ دیکھ کر کچھ حیران رہ گئی۔ پھر ان کی وہ بات کافر، وہ بابا سے کہہ رہے تھے کوئی انہیں کافر کہتا ہے۔ بابا نے نہ پوچھا، نہ ابراز بھائی نے بتایا کون ہے وہ، لیکن میں تو جانتی تھی، میرے سامنے تم دونوں کی لڑائی ہوئی تھی یونی میں۔ خیر، بس اس دن کے بعد سے میں نے جو یونی میں ابراز حیات کو دیکھا تھا اور بابا کے گھر میں جس ابراز کو دیکھا تھا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں آہستہ آہستہ ان کی باتیں سننے لگی، کبھی سنتی کبھی نہیں۔ مجھے پتہ ہے غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن پہلی دفعہ جب سنا اسی وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا حجاب کے علاوہ کسی سے ذکر نہیں کروں گی، کیونکہ تمہیں رہنمائی کی ضرورت تھی، اور پوری دنیا کی کوئی بھی ہو شوہر کے منہ سے اپنے لیے تعریف سے ہٹ کر کچھ سنے تو شرمندہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے یہی سوچ کر تم سے بات کرنے کا سوچا، اور ایک بات کہوں، ابراز بھائی بس دکھ دل میں نہیں رکھتے، بابا کو بتاتے ہیں، لیکن تم مضبوط ہو، بہت فرق ہے تم دونوں میں۔ ابراز بھائی کی یونی میں کافی تعریف سنی تھی، وہ ڈونیشنز بہت کرتے تھے۔ عائشہ کی باتیں سن کر حجاب نے ایک گہری سانس لی۔ سمجھ نہیں آتا تھا آخر ابراز حیات کو پہچاننے میں اس سے کہاں غلطی ہوئی، جو اوروں کو دکھتا ہے مجھے کیوں نہیں دکھتا۔ حجاب بنا دیکھے بھی عائشہ کی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ اسے عائشہ کے ساتھ اپنا رویہ یاد آتے ہی شرمندگی نے آن گھیرا۔ تمہارا خط پڑھ کر میں نے جو آسمانوں سے اڑتی تھی بری طرح زمین پر آ گری۔ میں نے توبہ کی، لیکن جانتی ہو میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ شاید میری توبہ پکی نہیں تھی۔ میں نے ان لوگوں کو ایک پل کے لیے یاد نہیں کیا جن کا دل دکھایا تھا۔ اس وقت بس ایک شخص یاد تھا، ابراز۔ مجھے لگا مکافات عمل کی صورت میں وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوگا، لیکن جب تک میں انا کا بت توڑتی تب تک مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ اور سب سے بھیانک بات بتاؤں، مکافات عمل ابراز کی صورت میں تھا۔ اس نے میرے سامنے کسی اور کو لا کھڑا کیا۔ میں تو یہی سمجھتی تھی میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن کسی نے لے لی۔ وہ جو ایک نقطے کو تکتے عائشہ کے سامنے اپنا غم ہلکا کر رہی تھی، نظریں جھکا گئی۔ ان آنکھوں نے ہر بار دھوکھا دیا ہے۔ اسے آج بھی بن بتائے برس اٹھی، جسے چھپانے کو حجاب نے نظریں جھکا دی۔ تمہیں ایک بات کہوں حجاب، آج واقعی مجھے لگا غرور تم میں نہیں، تمہارا یقین، تمہارا اعتبار سچا ہے، اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اعتبار ہی ایسے کمزور رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تمہارے سامنے ابراز بھائی نے کسی کو نہیں لا کھڑا کیا، مجھے یقین ہے، اور مجھے تمہارے یقین پر بھی یقین ہے، لیکن تمہارے ساتھ جو ہوا بس وہ ایک ٹھوکر تھی، جسے کھانے کے بعد تمہیں وہ بھی یاد آیا ہوگا جسے تم یاد بھی نہیں کرنا چاہتی ہوگی۔ بولو ایسا ہے نا؟ کسی کا دل دکھایا ہے؟ عائشہ کی کہی ایک عام سی بات حجاب کے دل کے تار ہلا گئی۔ یہ سچ تھا، جسے سوچا بھی نہ تھا وہ بھی یاد آیا تھا، اور ایسا وار کیا کہ حجاب کبھی اس شخص کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گی۔ ہاں، تبھی تو یہ نعمت مجھ سے چھین لی گئی، کیونکہ آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بھی میں اندھی بنی رہی۔ تمہیں کن الفاظوں کے لفظوں میں یقین دلاؤں، اس کا شکر ادا کروں، ایک ایک نعمت کا شکر ادا کروں، کیونکہ اس کی دی ہوئی نعمت کی کمی اس سے پوچھو جو اس سے محروم ہے۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی اس اذیت کا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے سوؤں تو اٹھوں نہ۔ وہ ہاتھ میں چہرہ چھپائے رو دی۔
عائشہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، مضبوط ہونے کے باوجود یہاں آ کر وہ بکھر گئی۔ حجاب پلیز سنبھالو خود کو، ادھر میری بات سنو۔ عائشہ نے اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور انہیں ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس کے آنسو پونچھے۔ عائشہ اسے کسی بچی کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ کون کہتا ہے کسی کے پاس کمی نہیں؟ آسمان کے پاس بھی تو زمین نہیں۔ محرومی ہر انسان کی زندگی میں ہے، نہ امیر خوش ہے نہ غریب، لیکن ہاں جو اللہ کو راضی کرتا ہے پھر یہ دنیا اس کے ہونٹوں سے چاہ کر بھی مسکراہٹ نہیں چھین سکتی۔ مجھے یقین ہے آج میرا رب کانٹوں پر سے گزار رہا ہے، لیکن گلاب تک پہنچانے کے لیے آنے والے سفر کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ حجاب کیا پتہ وہ آج سے بہتر ہو، بلکہ اس آزمائش کے بعد بہترین ہو۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ حجاب کو یہ سب جہاں سننے میں اچھا لگ رہا تھا وہیں حقیقت سوچ کر خوف اٹھ رہا تھا۔ وہ اب ہمیشہ ایسی محرومی کے ساتھ زندگی گزارے گی، اور ابراز کیا، وہ کبھی اسے پلٹ کر دیکھے گا بھی نہیں۔ مجھے اب کسی کا دکھ نہیں، بس اس کا انتظار تھا۔ اب وہ دوبارہ آباد ہو چکا ہے، اس سے میری ضرورت بھی نہیں۔ حجاب خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ عائشہ کی گرفت سے آزاد کیا۔ پا کر کھونا کیا ہوتا ہے اسے پل پل محسوس ہوا۔ کاش وہ ابراز کو ٹھکراتی نہ، ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو۔ عائشہ کو وہ ابراز یاد آیا جو اس کی بے نیازی سے تڑپتا تھا۔ اسے کسی طور یقین نہ تھا کہ وہ اس حالت میں حجاب کو چھوڑ گیا۔ پتہ نہیں، جانتی ہوں یہ غرور کہاں سے آیا۔ نظر نہ آنے کے باوجود حجاب کی نظریں کھڑکی پر تھیں۔ وہ اس کمرے کے کونے کونے سے واقف تھی، ایک عرصہ یہاں گزارا تھا۔ نہیں، عائشہ نے نفی میں سر ہلایا، لیکن پھر حجاب کا سوچ کر اس کے گلے سے گھٹی گھٹی آواز برآمد ہوئی۔ سب واہ واہ کرتے تھے، میں ان کی واہ واہ سن کر کسی آزاد پرندے کی طرح اڑتی تھی، بغیر یہ جانے کہ جب یہ پرچھیں لیے جائیں گے تب نہ صرف اڑنے کی صلاحیت سے محروم ہوں گی بلکہ بری طرح زمین پر آ گروں گی، اور اس طرح گروں گی کہ اٹھنے کے قابل نہ رہ سکوں گی۔ رانیہ کی موت نے مجھے سرتپا بدل دیا۔ دوسروں کو الزام دینے سے اچھا یہ ہے کہ میں حجاب کروں، کیونکہ غلطی بھلے برباد کرنے والے کی ہو، ذلیل و خوار وہ لڑکی ہوتی ہے اور اس کے معصوم ماں باپ۔ ہم اس ملک کی عوام ہیں۔ عائشہ، جہاں 8 سال تک کی بچی کو انصاف نہیں ملتا، پھر بالغ لڑکی تو یہ پتھر کھینچ کھینچ کر ماریں گے۔ میں نے جب نقاب کیا مجھ سے زیادہ میرے اپنوں کو خوشی ہوئی۔ چچا چچی اپنی بیٹیوں کو میری مثال دیتے، انفیکٹ مجھے الگ سے بلا کر کہتے کہ انہیں سمجھاؤ یہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے اور تمہاری طرح حجاب کریں۔ یقین کرو گی عائشہ، جب آپ کے بڑے آپ کو سراہیں تو خود پر، اپنے باپ پر کس قدر فخر محسوس ہوتا ہے تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میری کزنس مجھ سے چڑھنے لگی، میرے آتے ہی کہتی عالمہ آ گئی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو ڈر کے پیچھے ہٹتی۔ اب میں اور زیادہ ان کے گھر جانے لگی، جان بوجھ کر پہلے سے پریپیئر ہو کر جاتی تاکہ چچی مجھ سے اور امپریس ہو۔ مجھے اپنے خلاف ایک بھی غلط لفظ برداشت تک نہ ہوتا، چاہے کوئی مجھے اپنی غلطی بتائے، احساس دلائے۔ غلط بیانی کر رہی ہوں، مجھے غصہ آتا، بجائے غلطی سدھارنے کے میں سمجھتی وہ جلتی ہیں مجھ سے، اور نہ جانے کب یہ غرور میرے خون میں شامل ہو گیا۔ نہ یہ وراثت میں ملا، نہ پرورش ایسی تھی۔ بس تعریفیں اس انداز سے کی گئیں کہ میں مزید سننے کے لیے ان تعریفوں میں ڈوبتی گئی، اس قدر ڈوب گئی کہ اپنی انا اور اپنے غرور کی تسکین کے لیے صحیح اور غلط کا فرق بھول گئی۔ تکبر تو اللہ کو بھی نہیں پسند، اپنے عمل کو اچھا جانا، باقیوں کو خود سے کمتر۔ انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتا ہے۔ دیکھ لو یہ حال ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے خود کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے غم میں ڈوبی بے بس سی مسکراہٹ عائشہ کے رہے سہ اوسان خطا کر گئی۔ وہ کیسے سمجھائے اسے کچھ چیزوں کا حاصل انسان نہیں سمجھتا۔ تم ابراز بھائی سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ عائشہ نے اس کا دھیان بھٹانے کے لیے اس کا ذکر مناسب سمجھا۔ اس نے میری انا پر وار کیا تھا، مجھے شرمندہ کیا تھا۔ غلطی میری تھی، لیکن کس نے اقرار کیا ہے اپنی غلطی کا؟ امی کا وہ تھپڑ، بابا کے سامنے وہ شرمندگی بس مجھے مزید اس سے بدظن کر گئی۔ غلطی میری تھی، میں کون ہوتی ہوں اسے کافر کہنے والی، جبکہ خود اپنے اعمال کا پتہ نہیں۔ میں کوئی نہیں تھی، سب مجھ سے بہترین۔ اب جب بدگمانی کی پٹی ہٹی تو اس نے مڑ کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔ میں اسے یاد بھی نہیں عائشہ، وہ رویا بھی تھا، میں نے دیکھی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن مجھے اپنے غم کے علاوہ کسی اور کا غم دکھتا ہی نہیں تھا۔ اس کا بھی نہیں دکھا جسے مجھے شرمندہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ عائشہ کے کان حجاب کی آخری بات پر کھڑے ہوئے۔ کون؟ میں نہیں جانتی اسے، بس اتنا جانتی ہوں میں نے انسانیت کا ثبوت نہیں دیا اور اس نے ثبوت دیا کہ ابن آدم کی اولاد ہے وہ۔ کتنا مشکل ہے اپنے کیے کا اعتراف کرنا، وہ بھی وہ غلطی گناہ جو اللہ آپ کو کسی کے ذریعے یاد دلائے۔ کیسے ڈھونڈو گی اسے؟ عائشہ کا سوال اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ چھوڑ گیا۔ جب آنکھیں چھین کر بینائی لوٹانی ہے تو ملا بھی دے گا۔
حجاب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جیسے اسے امید تھی کہ وہ اس کی زندگی میں ضرور اس سے ملے گی۔ حجاب، تم بری نہیں ہو، بس وقت اور حالات نے تمہیں غلط راستے کا انتخاب کرایا۔ ہم دونوں ایک ہی ندی کے مسافر ہیں، فرق اتنا ہے میری کشتی میں چھید میں نے وقت رہتے محسوس کر لی، اسی لیے ڈوبنے سے بچ گئی، لیکن تمہیں اسے ڈھونڈنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ لیکن ابھی وقت ہاتھوں سے گیا نہیں ہے۔ حجاب نے ہلکی سی سر کو جنبش دی، جیسے کہہ رہی ہو لفظ بلفظ صحیح ہے۔ کافی دیر وہ اسے سمجھاتی رہی۔ حجاب نے عائشہ سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگی۔ تاثیر صاحب اور آمنہ سے مل کر وہ حجاب کے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں آتے ہی ابراز نے سب سے پہلے نظر کمرے میں دوڑائی۔ بیڈ پر چادر تانے ایک وجود لیٹا ہوا تھا، جس کی پشت ابراز کی طرف تھی اور چہرہ دوسری طرف۔ ابراز نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور قدم قدم چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی چھوٹی سی کرسی کھینچ کر حجاب کی سائڈ پر رکھ کر وہاں آ بیٹھا۔ بند آنکھیں لرز رہی تھیں۔ ابراز اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ بھی محسوس کر چکا تھا۔ وہ جاگی ہوئی تھی اور اس کی آمد سے باخبر تھی۔ صبح اگر ڈاکٹر کال کر کے اسے امید نہ دلاتے تو وہ آج بھی نہ آتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ کبھی اس قدر حجاب کے سامنے خود کو بے بس محسوس نہیں کیا جتنا آج وہ خود کو محسوس کر رہا تھا۔ الفاظ اس کے پاس ہمیشہ سے تھے، لیکن آج تو نہ الفاظ سے نہ وہ کانفیڈنس۔ کیسی ہو؟ بات کا آغاز تو کرنا تھا۔ وہ اتنا دھیرے بول رہا تھا کہ اسے اپنی آواز اجنبی لگی۔ ویسی نہیں رہی۔ وہ سیدھے ہو کر چھت کو گھورنے لگی۔ اب نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ وہ جان چکا ہے حجاب جاگ رہی ہے۔ وہ سکلون کی مہک سے محسوس کر چکی تھی، وہی ہے۔ دیکھنے کو جہاں آنکھیں بےتاب تھیں وہیں اپنے اندر کی کمی اسے رلا رہی تھی۔ اب تمہیں فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں لگے گی۔ حجاب جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی درد بھرائی آواز ابراز کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اب کیسے وہ اسے یقین دلائے ایسا کچھ نہیں۔ ساری زندگی بھی گزار دوں تب بھی ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا جو تمہارے اندر پل رہے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بولا تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ اٹھ کے یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ اتنے دنوں بعد یہ لمس محسوس کیا تھا، کس قدر خوبصورت لگ رہا تھا۔ اتنی دیر کیوں کی؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے غصے سے بول رہی تھی۔ گرفت مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اپنی کوشش ترک نہیں کی۔ ابراز کی آمد پھر اسے بے بس کر رہی تھی۔ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ امید کی کرن ڈھونڈنے گیا تھا۔ خالی ہاتھ کیسے آتا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ معافی آسانی سے تھوڑی ملتی ہے۔ زندگی بھر کا نقصان کر کے بھلا کوئی دھڑلے سے کیسے معافی مانگ سکتا ہے؟ ملی؟ حجاب کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھر آئی۔ کیا وہ دوبارہ دیکھ سکے گی؟ جملہ تک کانوں کو کسی سر کی طرح میٹھا لگ رہا تھا۔ ہاں، لیکن امید بس اللہ سے لگائی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے سہلا رہا تھا۔ حجاب نے اب کوشش نہیں کی چھڑوانے کی۔ ابراز کو کس قدر سکون آیا تھا یہاں آ کر۔ اس کے قریب آ کر لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ حجاب اسے دیکھنا چاہتی تھی، ایک کاٹدار نظر سے نوازنا چاہتی تھی، لیکن یہاں اس کے الفاظوں نے یہ کام کر دیا۔ ابراز دم سادے اسے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کون سے خنجر سے دل پر وار کرنے والی تھی۔ نہیں نا۔ ابراز کا کوئی جواب نہ پا کر وہ خود ہی بولی، کہنے کو سب کچھ ہونا لیکن خاموش رہنا۔ ابراز نے اٹکی ہوئی سانس بحال کی۔ یہ لڑکی کسی دن اس کی جان لے لے گی۔ کن الفاظوں سے وہ اسے راضی کرے، کیا کرے کہ وہ واپس اس کی زندگی میں آئے؟ مجھے تمہارا اعتبار چاہیے حجاب، بہت مضبوط ہوں میں، لیکن پھر بھی ٹوٹ جاتا ہوں۔ مجھے اپنوں کا اجنبی لہجہ تکلیف دیتا ہے۔ اس کی لہجے پر چوٹ کرتا وہ اس کی اپنی زندگی میں اہمیت جاتا رہا تھا۔ مجھے بھی دیتا تھا۔ سرد مہری سے وہ گویا ہوئی۔ حجاب، ٹوٹا ہوا شکست خور ابراز کا لہجہ آج حجاب کو بھی تکلیف دے رہا تھا۔ کیوں؟ اب کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میرا احساس کیا تھا، مجھے کتنا ستایا، تنگ کیا۔ میں ایسا کرتی تو کبھی میرا نام تک سنا کسی غیر کے ساتھ؟ مجھے بار بار اگنور کیا، جان بوجھ کر میرے سامنے ان چڑیلوں کا نام لیتے ہو، اور اب پوری دنیا کے سامنے رو کر اب آ رہے ہو۔ نہیں کرنی مجھے تم سے بات، جاؤ یہاں سے، بلکہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ دل جو غم سے پھٹا جا رہا تھا آج وہ ہلکا کر کے ہچکیاں لے کر رو دی۔ حجاب، ایسا کچھ نہیں۔ ابراز نے اس کی حالت دیکھ کر بے چینی سے اسے کندھوں سے تھاما۔ دور ہٹو فریبی شخص، جاؤ یہاں سے۔ اب بھی کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ۔ ہاتھ چٹکتی وہ اس سے دور ہوتی غصے سے چیخ اٹھی، دماغ کی نس پھٹنے کو تھی۔ کیا جان سکتا ہے وہ بے بسی؟ دور ہٹو فریبی شخص، جاؤ یہاں سے۔ اب بھی کیوں آئے ہو؟ کیا جان سکتا ہے وہ بے بسی کی انتہا جب ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی وہ انتظار میں تھی۔ پرنیا احتشام کتنی بار اس سے ملنے آئے، لیکن ماں کا اجنبی سرد لہجہ ان کے قدم باہر کی جانب بڑھا گیا۔ ابراز
حجاب کی چھوڑی ہوئی جگہ پر آ بیٹھا۔ وہ اس کی حالت کا واقعی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن حجاب بھی اس انتہا کو جان نہیں سکتی جس سے وہ گزر رہا تھا۔ دیکھنے کا حق ہوتے ہوئے بھی چھپ کر دیکھنا، اجنبی بن کر آنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میری بات سنو پلیز، پرنیا کی قسم، تمہارے علاوہ کوئی چڑیل نہیں ہے میری زندگی میں۔ حجاب جو اس کے قسم کھانے پر اپنا رونا بھول کر کچھ اور امید لگائے بیٹھی تھی، چڑیل پر پھر رو دی۔ ابراز نے اسے روتا دیکھ کر جھٹکے سے بیڈ پر لٹا کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ حجاب یار، تمہیں چپ کرانے کے لیے چڑیل کہا تھا، سچی۔ پہلے تم روتی ہوئی مجھ پر سکون کر دیتی تھی، آج روتی ہوئی مجھے تکلیف پہنچا رہی ہو۔ میں نے کبھی حرام رشتہ نہیں بنایا، نہ علیزے کوئی میری رشتہ دار ہے، بس میرے دوست کی ہونے والی بیوی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم نے وہ دیکھا جو میں نے دکھانا چاہا، لیکن تم نے وہ اقرار نہیں کی جو میں کروانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے لے جاتا اس بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ کیوں کرتی؟ کوئی احساس ہے تمہیں؟ اتنے زور سے تھپڑ مارا تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ سرد لہجے میں بولی، تم نے مجھے اس ڈرائیور کی حرکت کیوں نہیں بتائی؟ شکر کرو جان سے نہیں مارا تمہیں۔ چٹان کو مات دینا، سرد لہجہ تجاب اگر اس کے پل بھر میں بدلتی سرخ آنکھیں دیکھتی تو جی جان سے کانپ اٹھتی۔ یہ سوچ ہی اس کا خون کھولا دیتی کہ کوئی اس کی بیوی کو غلیظ نظروں سے دیکھے۔ کیوں بتاتی؟ کون لگتے ہو تم میرے؟ بچوں کی طرح معصوم ضدی لہجہ دوست سمجھ کر شیئر کرتی۔ حجاب کی آنکھوں میں نمی اس کے دل کا درد بڑھا رہی تھی۔ سارا الزام خود پر لے کر وہ اسے ہر الزام سے بری کر رہا تھا، جیسے ظالم وہی تھا، حجاب نہیں۔ تمہاری نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی، دونوں مجھے مہنگی پڑ گئی۔ روتے ہوئے حجاب نے زور سے مکہ مارا، لیکن وہ اس کے کندھے پر لگا۔ نتیجہ حجاب خود درد سے کراہی۔ سوری، زور سے لگا، مجھے بتاتی میں صحیح سے نشانہ بناتا۔ وہ ایک سیکنڈ یہ یہاں، ہاں اب مارو۔ ابراز اسے ناکام ہوتا دیکھ کر خود معذرت کر گیا۔ حجاب کو وہ ہر بار حیران کرتا، اب بھی وہ اس کا ہاتھ پکڑے دل کے مقام پر لے گیا اور پھر دور کر کے نشانہ صحیح کر کے اسے مارنے کا آرڈر دیا۔ نہیں مارنا۔ حجاب نے ہاتھ نیچے کر لیا اور ابراز غور سے اسے دیکھتا مسکرانے لگا۔ اتنے دنوں بعد اس کی آواز، اس کا چہرہ سب کسی خواب کی طرح خوبصورت لگ رہا تھا۔ حجاب اس کی نظریں محسوس کرتی تو ضرور کسی لقب سے نوازتی۔ میں تمہیں بہت مس کرتا تھا۔ چلو طنز کے تیر چلاتی تھی، بولتی تو تھی۔ وہ اسے دیکھتے محبت سے چور لہجے میں بولا، خود کا کیا خیال ہے؟ الفی سے منہ چپکا کے بیٹھے تھے۔ وہ بے نیاز سی چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے بولی، نظریں جھکی ہوئی تھی جیسے خود کو بے نیاز ظاہر کر رہی ہو۔ تم کہتی تو آگ لگا کر بھی الفی ہٹا دیتا۔ جھٹ جواب آیا۔ یہی تو حجاب تھی جس نے اسے پاگل کیا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اپنی ٹون میں لوٹی تھی۔ اتنے بھی اچھے نہیں میرے لیے، خود کو نقصان پہنچا۔ وہ اپنا رخ دوسری طرف مڑ گئی۔ بیبی آزما کر دیکھ لو۔ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے وہ مسکرایا اور حسب توقع وہ بیبی لقب سے چڑ گئی۔ خود ہی رخ بدل کر غصے سے چلائی، بیبی کہا تو منہ توڑ دوں گی۔ حجاب نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ ابراز اس کے انداز پر ہنسا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ کمرے کی در و دیوار چیخ چیخ کر پوچھتی ہیں، وہ حسینہ کہاں گئی؟ منت بھرے لہجے میں ابراز کا وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حجاب کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا۔ بولتے نہ دوسری آنے والی ہے۔ حجاب، میں کیسے تمہیں یقین دلاؤں کہ وہ اس کے آنسو پوچھتا بے بسی سے گویا ہوا۔ اپنے حال میں کس قدر الجھا تھا وہ۔ یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں، مجھے تم پر اعتبار ہے۔ تمہیں اگر مجھ جیسی انا پرست منظور نہ ہوتی، میری محرومی کے بعد تم واپس نہ لوٹتے۔ ایک دفعہ انسانوں کی طرح مفزنے سے پوچھنے یا کوئی ایسا اعتبار دلاتے کہ میں خود اقرار کرتی۔ تمہیں بھی تو مجھ میں کوئی ایک انوکھی بات تو دیکھی ہوگی جس نے تمہاری انا کو توڑنے پر مجبور کیا، اور تم ویسے ہی آ کر مجھے، پر تم کتنا توڑا ہے مجھے۔ علی سے نہ جانے کون بالکل پاگل بنا دیا مجھے۔ میں مجھ سے پوچھتے تو بتاتی کس قدر محبت کی ہے۔ بے یقینی، حیرت، کیا کچھ نہ تھی ابراز کی آنکھوں میں۔ جب اسے اس سے مانگا تو ٹھکرا دیا، اور جب اللہ سے مانگا تو وہ خود اس کے جھکنے سے پہلے اظہار کر گئے، صرف اللہ کو اپنا بنا لو، یہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ حاجی صاحب کے الفاظ اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ غم ہی ایسا ملا کہ بعد نماز تک جانی، فقط ایک سجدہ کیا، بات خدا تک جا پہنچی۔ ابراز کی آنکھ سے ایک آنسو گڑا تھا جو اس کی داڑھی کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ وہ جھکا تھا اور اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر کے حجاب کے بولتے لب ساکت ہو گئے۔ وہ جھکا تھا اور اس کی پیشانی پر
दूर हटो, मेरे अंधे होने का फ़ायदा उठा रहे हो। अबराज ने आंख से निकलते आंसू साफ किए। शुक्र था हिजाब की नज़रों से ये आंसू पोशीदा थे, वरना सारी ज़िंदगी अपनी अहमियत जता कर ताना ज़रूर देती। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। महज उसे छेड़ने को वो बोला था। हिजाब उससे बिजली की सी तेज़ी से दूर हुई। वो हंसता चला गया। नम आंखों से हंसता वो पल भर में हिजाब से मिलने के बाद इन 3 दिनों की अजियत भुला चुका था। डैड वी मिस यू, परनिया चीखती हुई बेड पर छलांगे मार कर आई। अबराज ने उसे देखते मुस्कुराते हुए खुद से लगाया। आई मिस यू टू। अबराज ने उसको दोनों गालों पर बोसा दिया। परी, हिजाब ने हाथ फैलाकर उसे बुलाया, जैसे अपने पास आने की आमद दे रही हो। परनिया ने मुंह मोड़ लिया। जाओ, मम्मा बुला रही हैं। नो, शी बीट मी वेरी हार्ड, परनिया ने काल पर हाथ रखते हुए कहा। अबराज ने एक नज़र हिजाब को देखते गहरा सांस खारिज किया, जो शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। अच्छा चलो, अपना बैग लेकर आओ और शाम भाई से भी कहो रेडी रहे, हम घर जा रहे हैं। अबराज ने उसकी पेशानी पर बिखरते बालों को हाथ से संवारते कहा। रियली, मैं अभी बताती हूँ, डोंट गो एनीवेयर। घर का सुनते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। अपने डैड को वो आखिर में उंगली उठाकर तनबीह करती कमरे से भागती हुई चली गई। क्यों मारा? परनिया की जाते ही वो वापस उसके बराबर में लेटा। संजीदगी से आंखें सुकेड़ कर वो गोया हुए। बार बार तुम्हारा पूछ रही थी, जिस दिन तुमने गुस्से में मारा मुझे भी आ गया। हिजाब ने ढिठाई से जवाब दिया। अबराज अफसोस से उसे देखता नफ़ी में सर हिला गया। फिलहाल तो घर चलो, यहाँ कोई सुकून से बात करने नहीं देगा। अबराज ने उसका हाथ पकड़ते हुए उठाया। मेरा मूड नहीं। हिजाब उठकर बैठ गई, साथ अपना हाथ भी उसकी गिरफ्त से छुड़वाया। तुम्हारे मूड की ऐसी की तैसी। अब आया कहाँ है? उसे गुस्से से घूरा। पेशानी पर लातादाद बल नुमाया थे। बीच वाले में, सामने बनी वार्डरोब की तरफ इशारा करते उसका दिल तो खुद घर जाने को बेचैन था, लेकिन औरों की बेनियाजी देखकर उसका दिल दुखा था।